حج کی جو ابتدا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے جس نبی سے اس عبادت کی ابتدا کی وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ملک عراق سے تعلق رکھتے تھے، اور جس وقت وہ ملک عراق میں پیدا ہوئے تو وہ جو پورا ملک بھی تھا اور ان کی بستی جو خاص طور پر تھی وہاں شرک پھیلا ہوا تھا، اور خاص طور پر وہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، مگر شرک کی اور قسمیں بھی وہاں موجود تھیں۔ اور خود ان کے والد جن کا نام آزر بتایا گیا ہے، تو ان کے والد جو تھے خود ایک بہت بڑے پجاری تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی ہونے سے پہلے بھی جو غور و فکر کیا تو وہ اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جن کی عبادت میری قوم کرتی ہے ان کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو۔ تو اس کا ذکر سورہ انعام میں، سورہ انعام جو قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے، صورت نمبر 6، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سوچا اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے نبی ہونے سے پہلے کا تذکرہ ہے، یعنی انہوں نے خود غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میری قوم جو شرک کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا، اور قوم کو سمجھانے کے لیے جو بت خانہ تھا اس کے بتوں کو توڑا، جس پر قوم کے لوگ ناراض ہوئے، اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ بت جو ہیں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، کوئی توڑ ڈالے تو اپنے کو بچا بھی نہیں سکتے، یہ کیسے عبادت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال قوم ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئی، بلکہ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے کہ ان کو سزا دیں اور آگ میں ڈال دیں۔ ان کو آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ اس سے سلامتی کے ساتھ بچ کر نکل آئے۔ قرآن مجید میں ان کی دعوتی گفتگو کا ذکر ہے جو انہوں نے اس وقت کے بادشاہ سے، بادشاہ کا نام نمرود بتایا جاتا ہے، تو نمرود سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور ان کی اس گفتگو کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے جو انہوں نے خود اپنے والد آزر سے، اپنے باپ سے کی، اور انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ شرک جو آپ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی معقولیت نہیں ہے، مگر باپ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو دھمکی دی، سزا کی۔ اسی طرح نمرود نے بھی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا بہت جلد کہ یہ جو قوم ہے یہ حق کی دعوت ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، اور پھر اللہ کی اجازت سے انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو ان پر ایمان لانے والوں میں صرف ان کی اہلیہ محترمہ تھیں جو ان کے ساتھ گئیں، باہر گئیں، اور ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، اور وہ بھی بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ بھی تھا کہ جیسے حالات میری قوم کے ہیں ویسے ہی حالات آس پاس کی آبادیوں کے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے جو انسان ہیں ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے 3 مرکز بنائے۔ ایک مرکز فلسطین تھا جہاں وہ خود رہتے تھے زیادہ تر، اور اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق کو وہاں پر رکھا۔ ایک مرکز صدوم تھا جہاں ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام رہے جو خود بھی نبی ہوئے، اور تیسرا مرکز مکہ معظمہ تھا، مکہ، جو جہاں اس وقت آبادی نہیں تھی، اور وہاں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو آباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کی 2 خاص شکلیں، صلاۃ اور حج، یہ خانہ کعبہ سے وابستہ ہیں، یعنی نماز پڑھی جائے گی کعبے کی طرف رخ کر کے، اور حج کیا جائے گا کعبے کا طواف کر کے۔ تو یہ انسان جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس میں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے، رکوع کرے، سجدہ کرے، جس کی شکل نماز ہے، صلاۃ ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی جو عبادت گاہ ہو اس کا چکر لگائے۔ تو اس کے لیے مرکزی مسجد خانہ کعبہ کو مقرر کیا گیا کہ اس کا طواف بھی عبادت کی شکل ہے۔ تو اس شرک کے بجائے ابراہیم علیہ السلام نے اس عبادت کے لیے ساری انسانیت کو دعوت دی۔ تو یہاں سے حج کا آغاز ہوتا ہے۔
اور قرآن مجید کے اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہر نبی کے زمانے میں رہی ہے، مگر حج کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔